بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج ہم بچوں کے اغوا اور قتل کے بارے میں بات کریں گے۔ اور جب سے یہ معاملات شروع ہوئے اور یہ دل دہلانے والی صورتحال سامنے آئی تو ایک عجیب سی صورتحال تھی۔ ہر آدمی اپنی انداز سے ان خبروں کو پہنچا رہا تھا اور کسی نہ کسی طرح سے ان ماؤں کے دلوں کو ایسی تکلیف میں مبتلا کیا ہوا تھا کہ جس کے بارے میں شاید کوئی مرد تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ اس لیول پہ جا کے اسے محسوس کر سکے، لیکن پورے پاکستان میں ایسا تھا کہ ہر ماں صبح جب بچے کو سکول بھیج رہی تھی تو ایک ایسے خوف کا شکار تھی اور اس کی دھڑکنیں اتنی بے ترتیب ہو جاتی تھی کہ بچے جب تک واپس نہیں آتے تھے ان ماؤں کی اس وقت تک کی زندگی ایک عجیب کشمکش اور جاں کنی کے عالم میں گزرتی تھی۔ عزیزان گرامی، آج اے آر وائی نے اس پہ ایک بہت اچھا پروگرام کیا اور انہوں نے لوگوں کو بتایا، جس میں ایک پولیس آفیسر ان کے پاس آن لائن تھے، کہ یہ بالکل ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بالکل پچھلے سال بھی تقریباً ہمارے پنجاب میں 100 کے قریب بچوں کو اغوا کیا گیا، اور جس میں سے جن کی رپورٹس آتی ہیں اور ان میں سے ان کا بتانا یہ تھا کہ تقریباً زیادہ تر بچے سیم ڈے میں، اسی دن یا اگلے دن بالکل مل جاتے ہیں، اپنے والدین کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن وہ جو اس کی وجہ سے پروپیگنڈا وجود میں آتا ہے، جو لوگوں میں ایک ہراسمنٹ پیدا ہوتی ہے اور ماؤں کے دلوں کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری ہم سب لوگوں پہ آتی ہے، کیونکہ یہ ایک اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، اتنا حساس معاملہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی بھی بات کے بارے میں کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں، کوئی اطلاع دے رہے ہیں، تو کم از کم اس صاحب عقل فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ کیمرے کے سامنے آ کے کوئی بات کر رہا ہے، اسے یوٹیوب، فیس بک یا کسی بھی ایسے سوشل میڈیا یا اپنا پرنٹ میڈیا کی طرف جا رہا ہے کسی بھی حوالے سے جہاں اس کی بہت زیادہ لوگوں تک رسائی حاصل ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کا دھیان رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری یہ 1-2 منٹ کی ویڈیو بات یا جھوٹ بہت سارے لوگوں کے دلوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ لیکن جب مجھے اس خبر کے بارے میں پتہ لگا تو اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے یہ خبر دی کہ بچوں کو کاٹ کے اور پھینک دے گیا، اور فیس بک پہ ایک عجیب قسم کا تہلکہ مچا ہوا تھا اور لوگ عجیب عجیب خبریں گردش کر رہی تھی جس کی سپورٹ کے لیے آ کے باقاعدہ کسی نہ کسی انداز سے اعلانات کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اس بات کا ہمیشہ سے دھیان رکھنا ہے کہ ہم اسی صورت میں ایک اچھے انسان، اچھے دوست اور اچھے ہمسائے، اچھے ماں باپ ہر حصے میں اسی وقت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں جب ہم اس بات کا دھیان رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری اس بالکل چھوٹی سی اور غیر محفوظ طریقے سے دیے جانے والی اطلاعات یا اپنے آپ کو سوائے رونمائی کے یا جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہم کوئی ایسا قدم تو نہیں اٹھا رہے کہ جو بہت سارے لوگوں کو بہت بڑی اذیت میں مبتلا کر دے گا، اور بالخصوص ایسی اذیت جو ایک ماں محسوس کرتی ہے۔ مطلب میرے اپنے گھر میں یہ صورتحال تھی کہ جب بچے سکول جاتے تھے تو ان کے آنے تک میری مسز جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، ایون کہ میں خود نہ چاہتے ہوئے بھی، حالانکہ بہت سارے معاملات کو میں سمجھ رہا تھا، جیسا کہ یہ افواہ پھیلائی گئی کہ بچوں کے باڈی کے پارٹس کاٹ کے اور وہ سیل کیے جا رہے ہیں، ایک بچے کو سڑک پہ پھینکا ہے اور وہیں سے اس کے تھیلے میں پارٹس لے گئے، یہ مطلب ایک بالکل ٹیکنیکل بات نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو بھی کہ کسی کی باڈی کے پارٹس نکال کے اس کو استعمال کرنا ملحوظ خاطر ہو اور اتنی وحشیانہ اور خوفناک اگر کوئی واردات ہو بھی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک لیب درکار ہوتی ہے اور ایک بہترین آپریشن تھیٹر چاہیے ہوتا ہے اور ایک ذمہ دار
اور ماہر قسم کے سرجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کوئی اس طرح کا بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے گا اور مطلب ایک چھری سے کاٹے گا اور نکال کے دوسری جگہ پہ فٹ کر دے گا، یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، بس آج ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ کسی ایسے معاملے کا حصہ نہ بنیں جو آپ کے لیے تو شاید ایک چھوٹی سی خبر، بات یا آپ کی لوگوں سے شناسائی یا آپ کی شہرت کا، میں تو کہوں گا کہ ایک سطحی شہرت کا سبب بنے، بلکہ اس سے بہت سارے لوگوں کے دلوں کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر اچھے بہن بھائی، دوست، استاد، ٹیچر، دوست ثابت ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ایک اچھے انسان ثابت ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ آئندہ ہم سب اس بات کی کوشش کریں گے کہ کم از کم اس قسم کی کوئی بھی ایسی بات، ایسی افواہ ہم لوگوں کے درمیان موجود نہ ہو جس سے ہمارے ہی جیسے بہت سارے گھروں میں بے سکونی، بے چینی اور تکلیف کا ماحول پیدا ہو۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، مہربانی۔